لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم واجب الاحترام بزرگوں دوستوں قابل قدر بھائیوں قرآن کریم فرقان حمید کی کچھ آیتیں ہیں جو تلاوت ہوئی انہی آیات بینات کی مناسبت سے کچھ واقعات کرنے کا خیال ہے اللہ جل شانہ اپنی خصوصی مہربانی سے اور خصوصی لطف و کرم سے نوازیں اور ہم سب سے مل بیٹھنے کو قبول فرما لیں۔ ہم میں سے جس کی کوئی مشکل ہے دل میں ہر ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے میرے یہ مشکلات، مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ہر مشکل کو اپنی مشکل اور اس کی ہر مصیبت کو اپنی مصیبت ہی سمجھتا ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی مشکلات کی شکار ہیں تو اللہ جل شان ان کی مشکلات دور کریں۔ کچھ حاجتیں ارادے ایسے ہیں جو پورے نہیں ہو پا رہے تو اللہ وہ پورے کریں، اور ہمیں اچھے ارادوں کی توفیق دیں، برے ارادوں سے اللہ ہمیں بچا لیں۔ دینی دنیاوی جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں اللہ جل شان اس مجلس اہل دل حضرات کی مجلس اور نئے ارادے لے کے آنے والے لوگوں کی اس مجلس کی برکت سے اللہ ہماری وہ حاجتیں قبول فرمائے۔ خوش آمد نہیں بلکہ ویسے ہی حقیقت معلوم یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات اتنی دور سے
کافی دور سے حضرات تشریف لاتے ہیں. کرایہ اتنے زیادہ ہے کہ غریب آدمی تو متحمل ہی نہیں. اس کی روزینہ اور اس کی مزدوری روزانہ کی اتنی نہیں بنتی کہ وہ اس پر خرچ کرے. جس بات سے آپ کو محبت ہے وہ اللہ کا نام یا اللہ کا تذکرہ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا ان کی تعریف، ان کی شریعت، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. تو بیان میں بھی کوئی ایسی جان نہیں ہوتی کہ بس اس کی بنیاد پر آپ مت گئے. جو چیز آپ کو مجبور کر کے لے آتی ہے وہ آپ کی دلی محبت اور دلی تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول سے. اور یہ تعلق انشاءاللہ نجات و کامیابی کا ذریعہ ہے. اس طرح کی مجالس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتے یہ کس مقام کے ہیں، اور ہر آدمی کسی کے مقام کو جانتے ہی نہیں، اللہ نہیں جانتے. اس طرح کوئی اللہ کے پسندیدہ مقرب بندے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. تو ان کی مجالست سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی ہم نشینی سے، ان کی مجلس میں شرکت ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو نجات کا ذریعہ بناتے ہیں. حضرت باغ عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت دعا مانگ رہے تھے تو ایک گناہگار کا آدمی اس دعا میں شریک ہو گیا. انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے جیسے وہ دعا مانگ رہے تھے. موت آ گئی، فوت ہو گیا. کسی نے دیکھا اسے مغفرت و بخشش مل سکی تھی تو پوچھا کیسے ملی. اس نے کہا باج عزیز بستامی دعا مانگ رہے تھے تو ان کی دعا میں میں بھی شامل ہو گیا. اللہ نے اسی دعا کی برکت سے پکڑ لیا. تو یہ سلسلہ ایسا پوشیدہ سلسلہ ہے کہ بظاہر کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درجے میں کچھ معلوم نہیں ہوتے. میں کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا تھا، مجھے تو اپنا پتا. مجلس کی بات کہہ رہا ہوں. مجلس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو ان سے بڑا پیار ہوتا. بظاہر دوسرے آدمی سے نہیں جانتے کہ کون ہے کون. تو یہ دل کا معاملہ ہے، دل کے ساتھ. بارگاہ رسالت میں کچھ لوگ بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے بارے پوچھا جو سامنے سے گزر رہا تھا، یہ کون ہے؟ باخبر لوگ جو تھے انہوں نے بتایا حضرت یہ فلانے قبیلے کا فلانا آدمی ہے اور یہ بہت اچھا آدمی ہے، قابل توثیق ہے، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ اس کی بات مانتے ہیں. کو معطل اس طرح کی انہوں نے کوئی باتیں بتائیں. یہ ہے ان کا حال. میرے من یاد یوں پڑتا ہے کہ میری اس نے عرض کی آدمی ہے کہ اگر کسی کا رشتہ مانگے تو لوگ اس کو رشتہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں. یعنی اتنا پسندیدہ آدمی ہے لوگوں کو اتنی محبت ہے. کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی گزرا، معلوم ہے کتنی دیر کے بعد ان کے بارے جب دریافت فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی آدمی نے کہا یہ فلانے قبیلے کا غریب آدمی. تو سلام کا جواب کوئی جو سلام نہیں دیتا اور رشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی چاہے رشتہ دے دو اور وہ دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رب محمد کی قسم، مجھے اپنے رب کی قسم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنے کہ اگر وہ قسم اٹھا لینا جو آج یا کل یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی قسم جھوٹی نہیں کرتے.
ایسے لوگ ہوتے ہیں جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، کسی طرح کپڑوں میں بستے ہیں، لوگوں کو ان پر کوئی خاص اتنی عقیدت بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جل شانہ کیا وہ مقبول ہوتے ہیں۔ مثلا اتنے اس مجلس میں پتہ نہیں کون کون ایسا بیٹھا ہوگا جو میری اور آپ کی نجات سے فائدہ لیا تھا۔ تو بات جو ہوتی ہے پھر آگے اللہ کی طرف جاتی ہے، یا اللہ سے خوف، یا اللہ سے محبت، یا اللہ کا فرما برداری، یا اللہ پر ایمان کامل، پھر آگے باتیں تو یہی ہوتی ہیں، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کی شکل میں خدا کی یاد ہو گئی، تب بھی یاد ہوئی، ہو کی شکل میں ان کی یاد کسی نے کی، تب بھی ہو گئی، کسی نے انہیں رحمان کہہ کے یاد کیا، تب بھی بڑا مہربان ہے، یہ رحمت دیکھو، پھر بھی بات تو ہونے کی بنتی ہے نا۔ تو یہ مجلس ذکر اس کو کہتے ہیں۔ یہی معنی نہیں کہ جو ذکر مشہور ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ تسمیہ دہرائی گئی ہیں کہ نہیں دہرائی گئی، محبوب کی کسی نوعیت کا تذکرہ بھی ان کا ہو تو وہ انہی کا ذکر کہلاتا ہے۔ تو آج اس مدت میں موسم اور شدت کی گرمی کے لحاظ سے سوچتے تو یہ رہتا ہوں، میرا آپ کی محبت عقیدت اور دور سے آنے کو دیکھتا ہوں تو مجبور ہو جاتا ہوں۔ اور مجبوری کیا ہے، جو بات وہ کہلوانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں، نہ کوئی میرے پاس مضمون ہوتے ہیں، نہ میرے پاس پہلے یادداشتیں ہوتی ہیں، نہ نوٹس ہوتے ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں وہ دہراتا ہوں۔ بس جو بات منظور ہوتی ہے ان کو وہ کہنے کی توفیق دے دیتے ہیں، میں اس پر کتنا بھی اللہ کا شکر کرو کہ نہ کروں، کیونکہ اللہ جل شانہ مخلوق اپنے کو فائدے پہنچانے کا تو مہربان ہے، ان کا کام ہے۔ تو جس نکمنے سے فائدہ پہنچا دیا اس کی خوش قسمتی ہے نا جی، کہ میرے ذریعے سے کام نکال دیا، دوسرے تو لے لیتے۔ تو جو بات آپ کے حق میں فائدے کی میرے منہ سے نکل گئی تو میں کہتا ہوں میری تو خوش قسمت تھی۔ آج جو بات آپ کی خدمت میں بات عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، جس کو ہماری پنجابی زبان کے ایک مقولے میں کہتے رہتے ہیں، بھریا ہوتا جیسا دوڑ چڑھیا۔ بعض لطیفے مقولے ہوتے ہیں نا زبانوں میں، واقعی بڑے وزنی ہوتے ہیں۔ بھریا ہوتا جیسا دوڑ چڑھیا، کوئی جو بھر کے لائے ٹری تیرا ریٹ بیٹھی وہ تو بھرے کا نام تو کوئی نہیں لینا، بھریا تو شمار ہو رہا جی توڑ چڑھیا۔ اس عالم میں جہان میں یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ یہ دیکھیے میرا بھرے ہوا کہ نہیں توڑ چڑھ پڑ۔ عمل صالح، ایمان، اچھی باتیں یہ کرتے ہیں وہ لوگ اور کریں، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے میری اچھی باتوں کا خدا کرے انجام اچھا نکلے۔ اس عنوان پر آپ کی چند باتیں میں عرض کروں۔ اس کو استقامت کہتے ہیں، ثابت قدمی۔ جس صحیح راستے پر آدمی چل رہا ہے نا جی، اس راستے پر ثابت قدم رہے، قدم ڈگمگائے نہیں، قدم پھسلے نہیں۔ خدا کرے آپ حضرات کے خلوص کی برکت سے مجھے کچھ کہنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ شدت کی گرمی ہوتی ہے، کل بھی کہیں پھرنے پھرانے کی نوبت آئی تو طبیعت انتہائی نڈال ہو گئی، آج پھر کہیں دھوپ میں پھرنے پھرانے چلے جانے کی نوبت آئی تو نیند بے ہوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہمت وہ نہیں۔ بیٹھنے سے پہلے سوچ رہا تھا میں دعا کروں گا اور اجتماعی دعا ہو جائے گی، لیکن آپ تو رات کی محبت اور طلب کے بعد پھر مطلوب
جانے اور یہ تالے جانے، بس اللہ اللہ۔ استقامت کہتے ہیں ثابت قدم رہنا، پکا رہنا۔ اس کا نام عربی زبان میں استقامت ہے، اور یہ ملفوظ ہے یا فرمان گرامی ہے یا مشاغ البزرگوں کی میں یہ نہیں کہہ پا رہا کہ وہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا درجہ کرامت سے بھی بڑا ہے۔ کرامت یہ ہوئی کہ تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا، مثلا دعا کی تھوڑی روٹی تھوڑا کھانا بہت ساروں کے لیے پورا ثابت ہوا۔ بیمار تھا، نظر اٹھائی اور دیکھا تو بیماری کافور ہو گئی۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کا اعزاز ہوتا ہے، اعزاز فرماتے ہیں ان کا۔ اچھا تو نے جو کہا ہے اس کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ جل شانہ اس کے ہاتھوں سے ایسے کام کرواتے ہیں کہ دوسروں سے وہ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، بندے کی دعا کی ہوتی۔ لیکن استقامت میں نہ کسی صحیح بات پر جم کے رہنا، یہ بندے کے حق میں اس سے بھی بہتر ہے کرام سے ظاہر نہ ہو، کوئی دیکھے، کوئی یقین بڑھے، تعریفیں کرے، اس سے کیا فائدہ ہوگا اس بیچارے کو؟ فائدہ تو اس میں ہے کہ جس راستے پر چلا تھا منزل سے پہلے کہیں بھی نہیں رکا، مطلوب مل کے رہا، مطلوب کو مل کے بچ کی ہے جی بات۔ استقامت کا معنی یہ نہیں بھرے گا تو چار بننے۔ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ گئے گھر ملنے کے لیے، تو میں مرشد کے پاس جا رہا ہوں تو خدمت کے لیے اس نے کہیں سے شہد اکٹھا کیا، ماکی اس ویلے ہوتے ہی زیادہ اس ویلے ہر شہ بابر کرتا ہی زیادہ آئی وہ گئی گھی مٹی کے چٹوریاں تے گڑے مائیاں رکھ دیا تے ڈولے ایسے چھوٹا بے وقت تھا، میں نے اچھی طرح یاد ہے ہماری مائیں اور پھوپھیاں ایک پاؤں کا چھوٹا سا چوگڑا آتی ہیں، چھوٹی سی کوڑی ڈولی، یہ پاؤں کی ہے، گھی لینے والے آتے تھے تو بھر بھر کے چار دے دیتی تھے، کلو ہو گیا، شیر ہو گیا، جی شیر ہو گیا، اور بچے پاس بیٹھے ہوئے امی کو دیکھتے جب گھی تول نہیں رہی، مین رہی ہے تو وہ یہ ڈولی لی اور منہ سے لگا دی۔ اب تو روٹی پہ تھوڑا سا گھی لگ جائے تو ہاضمہ نہیں ہوتا، اور اس وقت ہر چیز میں ہاں جی پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، شہد کا گھڑا بھر کے لے آیا، سر پر گھڑا رکھا ہوا تھا شہد کا، بڑے مٹک مٹک کے شوق سے آ رہا تھا آج اپنے شہد کی خدمت میں پیش کروں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا جی، لگن ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس کی نظروں میں میں قبول ہو جاؤں، جس سے محبت نہیں ہوتی کوئی ٹھوکرے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ وہاں ساتھی ہوتے ہیں ان کو وجد آ جاتا ہے، بے بس ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں روڈو سلطان کے علاقے میں، میرے خیال میں مجھے ان کا نام بھی نہیں آتا، میں بھی ایسا عقل مند ہوں۔ وہ کئی مرتبہ جب تشریف لاتے ہیں دکان پر ہاتھ دکھانے کے لیے کوئی بچہ لے کے، میں ان سے ذرا پوچھ لوں کیا حال ہے جی خان جی، حال بتانے کا ان کا یہ ہے کہ زور سے چیخیں مارتے ہیں، روتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور بیٹھنے والی عورتیں اور مرد سوچتے ہیں ان کیوں ہو گیا ہے صوفی نو ڈاڈی پیڑ ہو سکنا جی،
انہوں نے یہی پتہ نہیں کہ پیڑے دیا. یہ درد بھی ایک عجیب درد ہے. میں انتظار کرنی پڑتی ہے. میں تو منہ طرف دوسری طرف کر لیتا ہوں بھائی کوئی سنبھل جائے. حالانکہ میں کچھ شرارت میں کوئی نہیں کرتا ہوں، نہ میں کوئی توجہ سو کر دیتا ہوں. بات نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مزاج ہوتے ہیں، اللہ نے بعض مزاج ایسے بنائے ہیں. بعض چھوٹے مارو بیٹھائیں کچھ نہیں ہے. وہ سامنے آ رہے تھے، مرشد پر نظر جو پڑی تو بےتاب ہو گیا، بے ہوش ہو کے گرے. گھڑا بھی گر گیا اور شہد بھی گیا. تو حضرت نے فرمایا مسکین پر ہم تناروں کہ بڑھنا تو تھا نا جی، توڑ چڑھتا تھا بڑے ہوگا جیسا توڑ چڑھیا. لیکن دیکھیے ہم زندگی کی تک و دو میں یہ ایمان کی دولت سے جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، مزہ تو اس وقت آئے گا کہ صحیح سلامت جب پہنچ جائے گا. اس عنوان پر آپ سے گفتگو کچھ باتیں ہم کرنا چاہتا ہوں. تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ استقامت اور جم جانا دین پر یہ کرامت سے بھی بہتر ہے. اور اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی رہے 10 سال. ایک دن اجازت چاہیے، حضرت مجھے اجازت دے دیں. اور ساتھ یہ بھی کہا حضرت اتنے عرصے میں میں نے آپ کو کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی عجیب گل تو کوئی نہیں نظر آئی. کسی نے تڑپا دے ہوا، کسی نے جلا دے ہوا، کسی نے کچھ چکر ہوا، کوئی مزیدار گل تو نہیں آئی سامنے. فرمایا بیٹا میری بات سنو، 10 سال کی پوری اس عرصے میں کوئی ایک بات تم نے ایسی میری دیکھی ہے جو حضور کی سنت کے خلاف؟ یعنی شب و روز تم میرے ساتھ رہے ہو، دن کو بھی رات کو بھی، سردی میں گرمی میں سردی میں، کوئی ایک بات ایسی تم نے دیکھی ہے کہ حضور کی سنت کے خلاف میں نے کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نہیں، ایسی تو میں نے نہیں دیکھی. اور میں ایسے بڑی اور بندے کی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ پوری زندگی میں کوئی سانس بھی تو مصطفیٰ کی نافرمانی میں لگے. اس سے بڑی کوئی بہادری بھی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس لائن کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت سارے جو اس لائن کے ہیں وہ شہرت نہیں چاہتے، بلکہ چھپ چھپ کے گزارتے ہیں. یہی تو اس لائن میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ایسے کام جان بوجھ کر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بدنام ہو جائے تاکہ لوگ میرے نزدیک بھی نہ آئے. یہ جو بڑوا جیسے بولے گل ہوئی اگر میری جان چھٹ جائے، اور ہمیں یار سے کوئی روکے نہیں، وہ ہوں اور ہم ہوں. لیکن یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. ان کو ملامتیاں کہتے ہیں کہ ملامتیں اپنے ذمے لگا لی اور لوگوں سے جان چھڑا لی. ہمیں تو ہر حال میں سنت کی اتباع مطلوب ہے، اور ہر ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا میں فنا ہونا مقصود ہے. استقامت آپ کہتے ہیں ثابت کرنے کو، پکے ہونے کو کہتے ہیں. میں نے کسی نے سودا کیا، مثلا یہ سودا ہو گیا، میں نے بھائی کو بتایا، بیٹے کو بتایا، دوسروں تو ابا جی کوئی تاریخ لکھوا لی ہے ان سے؟ نہیں. یہ پھر کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا، سب کہنے والے کہتے ہیں ایسا زبان کا پکا ہے نا جی، کچھ ہو جائے زبان سے نہیں پھرتا. لیکن انہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا پکا ہے نا جی، زبان کا بڑا پکا، وعدے کا بڑا سچا ہے. کوئی 1000 کوشش کرے وعدے سے منحرف نہیں ہوتا. انتہائی درجے کا سچا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ انتہا کہیں گے. دنیا آج انتہا کو برا کہتی ہے، لیکن نیکی کے راستے میں انتہا کر دینے کو اللہ پسند کرتے ہیں. سچ بولا کبھی جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے، کسی انداز سے جھوٹ نہیں.
ہمیں کتنا ڈھیٹ ہوا سچ بولنا نہیں، لیکن آج کے معاشرے میں جو کسی بات پر پکا اور ثابت قدم ہوتا ہے وہ سب سے برا آدمی ہے۔ یہ بھی کوئی بندہ کوئی تھوڑا تھوڑا تلکیا پھسلیا، لیکن ادھر یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا ہمارے رب پالنے والے اللہ ہے، پھر جم گئے استقاموا، پھر پھسلنے کا نام نہیں دیا۔ میرا رب اللہ ہے، جی ہاں میرا رب اللہ۔ تو کیا ہوتا ہے پھر تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے حصوں میں فرشتے تعاون کرتے ہیں، اس کے ثابت قدمی میں پتہ نہیں کتنے روڑے اٹکانے والے ہوتے ہیں، کتنے سانے اور کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ مجبور ہو کے اس وقت غلط بات کہنے کی نوبت آ سکتی ہے مثلا، لیکن وہ اس میں کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، تو اس کی استقامت میں فرشتے اس کا تعاون کرتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور جو واضح مفہوم ہے آج کے الفاظ مقدس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں جم کے زندگی گزار دی، اور ایک دن ایسا آیا کہ تو اب یہاں سے رخصت ہو، تو فوراً فرشتے آ جاتے۔ یوں سمجھے جیسے بیمار پرسی، بیمار داری، حوصلہ افزائی اور دل جمی کے لیے فرشتے کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، رب ذوالجلال کا کلام ہے یہ، فرشتے اترتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں دل جوئی کے لیے؟ اللہ تخافو، آپ نے ہولناک منظر اور عاقبت اور آخرت کے جہان کی بہت بڑی تکلیف سے صورتیں سنی ہوئی ہوگی، ڈرو نہیں، اب ڈرو نہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، پھر وہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں تیری سنی ہوئی ہیں، لیکن خوف نہ کرو، ان میں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ تو نہیں ہوگی، لیکن پچھلا دور جو گزر گیا اور پیچھے ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا پچھوں کا غم بھی نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، حضور کہتے ہیں کسی گزشتہ بات پر غمگین ہونا، غم نہ کھاؤ، بے فکر ہو جاؤ، تو آئندہ کی زندگی آنے والی کا خوف بھی دل میں نکال دو۔ آپ بھی کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، باغ اور بہشتوں کی خوشخبری ہم سے سن لو، وَأَبْشِرُوا، کچھ وقت ہو جاؤ، وہ وعدے بھی ابھی پورے ہوں گے، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس بہشت کے تمہارے ساتھ وعدے کیے جاتے تھے وہاں بہشت ملے گا، بہشت ملے گا۔ اب اس انتہا کر دینے والے کو یہ خوشخبری ملے گی، نہ دنیا کے چھوڑنے کا کوئی غم کھاؤ، نہ دنیا سے رخصت ہو کے اس جہان میں جانے کا کوئی فکر کرو، بلکہ تم یقین کر لو جو تمہارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ ابھی پورے ہوتے ہیں، جنت میں داخلہ مل جائے۔ استقامت، اب اس کو انتہا پسندی کو کہے، کچھ کہے، جو جامع پہنائے، لیکن رب ذوالجلال کے ہاں بلکہ انسانیت کی عظمت کا تقاضا اور انسانیت کی عظمت اس میں ہے کہ جو بولے نبھا کے دکھا دے۔ دوسری طرف تھوڑا سا رخ کروں گا تو ضرورت بھی نہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا۔
ان کی آج ایک جگہ شادی، دوسرے دن دوسری جگہ شادی. کتنی تیری شادیاں ہیں جی؟ مجھے تو یاد نہیں میری کتنی شادیاں ہیں. تو جتنی شادیاں تھی طلاقیں کتنی ہوئی تیری وہ بھی مجھے یاد نہیں کتنی طلاقیں ہوئی. ان کو ثابت کرنے کے مفہوم کا کیا سمجھائے کوئی؟ جن کی صبح کسی طرح ہوتی ہے شام کسی طرح ہوتی ہے. ثابت کرنے کا ان سے پوچھیں کہ ایک ایک خوبی پر انہوں نے لٹک لٹک کے زندگی گزاری، اٹک اٹک کے زندگی گزاری. اور ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ملفوظات میں نے سنا ہے جو وہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی 2-3 دن کی بات نہیں کہتا ہوں، پوری زندگی میں نے جوتے کو دایاں ہاتھ نہیں لگایا. یہ بھی ہے تو انتہا پسندی، انتہا کر دینا جو برائی چھوڑی ہے پوری، کیونکہ یہ ہاتھ مکرم ہے دایاں. اس دائیں ہاتھ سے سنجا جائز نہیں، مجبوری ہے تو الگ بات ہے. گندا کام جائز نہیں. اب یہ کون سا گندا کام تھا؟ اتنا تو گندا نہیں تھا، لیکن مناسب نہیں کہ جوتے کو دایاں ہاتھ لگایا جائے. جس دائیں ہاتھ سے میں کھانا کھاتا ہوں اسی سے جوتا اٹھا لوں. فرماتے زندگی بھر میں نے دایاں ہاتھ جوتے کو نہیں لگایا. اب یہ لوگ ہیں جو اتباع سنت میں اور نیکیوں میں وہ کمال انہیں نصیب ہے کہ جیسے کوئی لوہے کا بندہ نہیں ہوتا اس طرح لگتا. قرآن کریم میں ہے اصحاب الاخدود، کھائی والے لوگ گزرے ہیں. میرے والے سورۃ بروج میں ہے. یہاں پہ الوقوف انہم علیہا قعود. ایک بادشاہ تھا، اس کے کسی جادوگر نے کہا یہ تیری سلطنت میری جادو کی بدولت اب تک چلتی آ رہی ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جادو میں نے خوب کیا ہوا ہے، تیرے اوپر کسی کا اثر نہیں ہوتا. تو آپ کو ایسا اچھا لڑکا مجھے مہیا کریں جس کو میں یہ سکھا دوں اپنا فن، تاکہ بعد میں تیری سلطنت کو زوال نہ ہو. تلاش کیا گیا، ایک وزیر تھے، ان وزیر کا بچہ انتہائی اچھا رحیم ہاتھ تھا، وہ منتخب ہوا. انہوں نے اپنا وہ علم میں سکھانا شروع کیا. جھوپڑی میں کہیں رہتا تھا یا گھر اس کا الگ تھا، تو بچہ روزانہ وہاں جاتا. وزیر کا بچہ بیٹا کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کروں تھوڑا بہت. اچھا جی، کبھی آتے ہوئے کبھی جاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا تو پھر دل رکتا. تو جادوگر کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا. ہفتے کچھ گزرے تو انہوں نے کہا جی وزیر سے پوچھا آپ کے بیٹا آپ کا سر زیادہ نہیں آتا، تو بیمار تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہاں سے تو زیادہ جاتے ہیں. اچھا، خبر لی تو یقیناً یہی ہوا کہ وہاں نہیں جاتے تھے استاد کے پاس. معلوم یہ ہوا کہ راستے میں ایک اہل دل ہیں، بزرگ رہتے ہیں، فقیر سے ان گدڑی والے انہیں کے بعد بیٹھا ہوتا ہے. بات اتنی چلی گئی تھی دور کہ اب اس کو روکنا بھی دنیا کے لیے مشکل ہو گیا تھا. دل بنانے والے کو چھوٹے سے بچے نے ایسا دل دیا تھا کہ یہ سودا واپسی کے لیے تیاری نہیں ہو رہا تھا. اس کی امی کو کہا اسے سمجھاؤ بادشاہ پتہ نہیں کتنے وظائف یا کسی حکومت کا کوئی شعبہ دے گیا تم نے یہ کیا کیا ہے. ماں کی شفقتیں گود میں بٹھا کے کہتی ہوگی لیکن اس کے دل میں اثر نہیں ہے.
بلال کی طرح یہ محمد نہ کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. تو جواب دیا امیہ میں تیرا نوکر ہوں، کام جو تو کروایا کروں گا، لیکن دل میں نے مصطفیٰ کو دے دیا. میں بات نہ بھول جاؤں، امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سورہ یوسف پڑھنے والے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹا بیٹھی بیچاری، لیکن جنہوں نے میرا محبوب دیکھا ہے وہ دل دیکھ لیا، انگلیاں نہ. یہاں تو جو آئے ہیں وہ دل دے کے گئے. ایسا پکا سودا کیا ہے کہ دل پھر واپس کبھی نہیں. اب اس کو استقامت کہتے ہیں، اور آج کی زبان میں اسے انتہا پسندی کہتے ہیں. کسی مجلس میں میں گیا فاتح خانی، اخبار پڑے تھے فاتح خانی کے، اس میں ہوتے ہیں لوگ اخبار رکھتے ہیں تاکہ لوگ، کسی نے کشمیر کی بات چھیڑ دی، کسی نے کوئی چھیڑ دی. اکثر کا تذکرہ یہ تھا کشمیری بڑے فسادی ہیں جی. آخر سلو کی صورت ہی تو کوئی نکالنی چاہیے، کچھ لو اور کوئی دو، جو پتہ دماغ خراب ہے ان کا. مجھے وہ کیا کہنا تھا، میں تو تعزیت سے لے گیا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا جس کا گھر جلا دیا گیا ہو، جس ماں کے بچے پکڑ کے اس کے سامنے ذبح کیے گئے ہیں، جس بھائی کے سامنے بہن کو بے عزت کیا گیا ہو، جس بیٹے کے سامنے ماں کا دوپٹہ اتار دیا گیا ہوگا، اس منظر کو دیکھ کر کچھ لو اور کچھ دو کی بات کہنے والوں کو شرم تو کم از کم آنا چاہیے. کون سی چیز انہوں نے نہیں دی؟ ماں کی عزت لوٹ گئی، یہ نہیں دی. اور کیا لو اور دے کا مسئلہ باقی رہتا ہے جو وہ لیں اور دیں. حالات سونے نہیں جاتے. اور دیکھے بھی ماں کی شفقت تھک گئی، ماں کی ممتا کے آنسو نکل آئے گے، بیٹا تو برے راستے پر نکل گیا ہے، پتنی بادشاہ تجھے کیا دیتا اگر تو صحیح راستے پر چل. میں نے آج کی دوسری خواتین نے سمجھایا، ابو نے سمجھایا، دھمکیاں دی، سب کچھ کیا، لیکن ان کا تو ایک ہی وظیفہ تھا، دل دے دیا ہے، دیکھیں کیا کرو گے. دل کو رکھو گے، دل میں جا کے جدا کرو. اس انتظار میں نے تو دل دے دیا ہے، اب دیکھو میرا محبوب میرا دل قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آخر یہ فیصلہ ہوا، یہ باغی ہے، اس کو باقی نہیں رکھنا چاہیے. اچھا جی، سزا مقرر ہوئی. سزا یہی ہوئی کہ سزائے موت دو، اس کو مار دو. مارنے کی تجویز یہ سوچی، فیصلہ یہ ہوا کہ اسے کشتی میں لے جاؤ، چند سپاہی بھی ساتھ جائیں، اور وہ جب کشتی درمیان جائے دریا کی، جو پکڑ کے اس کو کشتی سے پکڑ کے جبرن دریا میں غرق کر دو، ڈبو دو. موت اور حیاتی کے خالق کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. ابھی وہ دریا میں ڈبونے کی تیاری میں بیٹھے تھے تو کیسی تیز ہوا چلی. اللہ کل شہر اگر قدیر ہم مانتے تو یہ بات تھوڑی چبے گی تو صحیح کیوں ہے جی. وہ اتنے سپاہی بس وہ مر گئے تھے، وہ ایک کو نکل آیا. ہاں میں اب کرتا ہوں،
وہ جس کو بچانا چاہتے ہیں اسی کو بچاتے ہیں۔ آپ نے ایکسیڈنٹ میں نہیں دیکھا کتنے مرتے ہیں، اور جو جن کو بچانا چاہتے ہیں ان کی خراج بھی نہیں آتی۔ پھر میں اللہ کو مانتا ہوں تو آپ اور میں مانتے ہیں تو جو کہ اللہ کل شیء قدیر بھی ہے۔ وہ کشتی بھنور میں پڑی، ڈوبی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، بچانے والے نے اس کو کنارے پر پہنچا دیا، بچی کو گھر کو آ گئے ہو جی، میں تو آ گیا۔ جب اللہ نہیں ناراض ہوتے تو سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اتنے مر گئے نا کل وقت بات کیا کوئی سجایا تو صحیح ہے پلے کا جائے ہوئے مت نہیں پھر اور صورت اختیار کی، اس کو پہاڑوں پر لے جاؤ، وہاں سے دھکا دے کے گراؤ، اتنی بلندیوں سے گرے گا جب تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، مارنے والوں کو مار کے یہ مرنے والا پھر زندگی لے کے واپس آ گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، یہ چھوٹا سا بچہ مرنے کو نہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں مارنے کی ترکیب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر مجھے مارنا ہے تو میرے مارنے کی ترکیب میرے پاس ہے، تمہارے پاس کیسے مرو گے؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، تیرا نہیں ہوں، اور میرا یقین یہ ہے میری موت میرے اللہ کے پاس ہے، تیرے پاس نہیں، میرے بچاؤ کا سامان بھی انہیں کے پاس ہے، تیرے پاس۔ اب اگر مجھے مارنا ہے ڈرتے تو نہیں بیٹھے، گراری تقریر ہے جی، ہمیں ہال سے بیٹھے۔ میں ترکیب بتاتا ہوں، جی بتاؤ۔ میرے مارنے کے لیے جب مارنا چاہو تو یوں کہو، میرے رب کو پہلے کہو، میرے رب سے عرض کرو ہم اس بچے کو اس کے رب کے نام پر مارتے ہیں، اس کو ہم مارتے ہیں کس کے لیے؟ اس کے رب کے نام پر مارتے ہیں۔ میں تو رب کے لیے مروں گا، ایسے نہیں مرتا ہوں۔ بس تلوار والا جلاد آیا، انہوں نے کہا جی کہو میں مارتا ہوں، تجھے مارتا ہوں پھر اس میں رب الغلام، اس بچے کے رب کے نام پر مارتا ہوں۔ گردن الگ ہو گئی، لوگوں نے دیکھا وہ حیران ہو گئے کہ یہ صاحب جو خدا بنے ہوئے ہیں ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئی، ایک چھوٹے سے بچے کی موت کے فیصلے بار بار واپس ہوں گے، تو ہم کیا کریں؟ اب ایک جھوٹ لکھتے اخباروں والے تو نے روکا جائے جھوٹ نہ لکھا کر۔ میں اس لڑکے کے رب کے نام پر مارتا ہوں، جلاد نے تلوار اٹھائی، گردن گر گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا اس بیٹے کا، اس غلام کا، اس بچے کا کوئی رب اتنا طاقتور تو ہے نا۔ مارنے کی ساری کوششیں ناکام ہوئی، جب اس کے نام پر مارنے کا ارادہ کیا تو گردن جدا۔ ایسا تو ہے ان سب نے اسی رب کا کلمہ پڑھا جس کا بچہ پڑھتا تھا، ایک کے اسلام کی تکلیف اور فکر تھی، وہ مجمع کے مجمع مسلمان ہو گئے۔ اب تو سر درد اور بڑھ گیا۔ اسلام میں یہی نزاکت ہے، سادہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جب اس کو دبائیں گے نا تو یہ دبنے کا نام سیکھا ہوا نہیں، ابھرنے کا نام لینا۔ تو یہ کہیں تو ازما کے دیکھ لیں، اب دنیا نے ازما کے دیکھ نہیں لیا، کہاں پہنچ گیا ہے؟ ان ایوانوں میں، ان محلوں میں پہنچ گیا اسلام جن میں شاید مولوی صاحب نہ پہنچ سکتے، جن میں جماعت والے حضرات نہ پہنچ سکتے، مسجدوں میں کی جاتے تو کہتے، لیکن ان بند کوٹڑیوں میں کون اسلام کی تعریف انہیں سناتا؟
اسلام پتہ نہیں کیا ہے جی، اسلام کیا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا تم کیا پوچھتے ہو، اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، جس نے اسلام اٹھایا وہ گلے کا ہار بن کے رہ گیا اس کے لیے۔ ہم نے دنیا کی طرف دیکھنا نہیں، وہ کیا ہے مولوی صاحب مجبوری، مجبوری بتاتا ہوں، تم بتا لو، بتاؤ۔ میری مجبوری ہے روٹی کا مسئلہ، روٹی پوری نہیں ہوتی۔ ہاں میری سب سے بڑی مجبوری والی جی روٹی بیچنا پہ روٹیاں تو ساری، اس لیے میری بہت ساری مجبوریاں، ان میں ایک مجبوری ہے۔ اب بادشاہ کو فکر لگی اب کیا کروں، یہ ذکر ہے سورہ بروج میں، یہ آخری فیصلہ، تیل ایک خندق کھودو بڑی کھائی، اس میں آگ جلاؤ، پھر ایک ایک سے پوچھو عبد لطیف تیرا خدا کون؟ اگر وہ کہے میرا خدا وہ ہے جو اس بیٹے کا خدا تھا تو اس کو آگ میں ڈال۔ پتہ نہیں کتنے لوگ بھولے گئے، لیکن سب نے کہا یہ آگ تو معمولی سی چیز ہے، ہمارا وہی خدا ہے جو اس کا خدا تھا۔ وہ ایسی سر کو پیڑ اور تک چڑھا، اللہ میاں کے فیصلے ہوتے تو دیتے، ان بطش ربک لشدید، بہت جلدی فیصلے نہیں کرتے، مہلت اوپر مہلتیں دیتے ہیں، اور مہلتیں بھی ایسی دیتے ہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے 2 وقت کی روٹی سے محروم، اور اس کے کتے بھی مکھن کھاتے ہیں، کتنی مہلت دیتے ہیں جی۔ وہ سمجھتا ہے یہ بھوکے اگر سچے ہوتے، جیسے دنیا کے پہلے لوگوں نے کہا یہ تم سچے ہوتے تو بھوک کیوں مرتے، اور یہ سچے رسول ہوتے تو گھر کوٹڑی بھی نہیں بیٹھنے کو، یہ محمد مصطفیٰ دونوں کے جانوں کے سردار بن کے آ گئے، الیاذ باللہ الیاذ۔ دیتے پر اتنا مولا دیتے ہو میرے بندہ تو راج کے کھال ہے، مرنا تھا جیوں کیوں؟ جس کو پھانسی کا حکم دیتے ہیں، آپ نے کبھی سنا ہوگا اس کی سہولتیں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، گھر والوں کو مل لو 25 دن 30 مہینے 3 مہینے اتنی تمہیں مہلت، صدر سے ملاقات کرے تیرا ابو بول کے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ تو تمہیں چھوڑ دیں گے، مہلت مل گئی، میری صاحب سے مل سکتے ہو، بچوں کو لے آؤ ملاؤ، کھانا گھر سے پکوا کے کھلاؤ، کچھ کرو۔ اب کل جس کو پھانسی لگنا ہے اس سے پوچھو تیرے پراٹھے کو اچھے لگتے، فرماتا تم پراٹھے کھا کے دیکھ لو، کچھ کر لو، کل تمہیں پھانسی لگنا ضرور ہے۔ لیکن یہ تو وہ مانے نا جو خدا کو بھی مانتا ہو جی، وہ تو یہی کہے گا سارے بکواس ہے۔ یہ آگے پڑھ کے تو مجھے سنا دو نا بھائی، کوئی تو سنا دو، دور سے پیچھے ناظر خان نہیں آتی، ایسے پیچھے بڑھ
تبارك وتعالى شانه في مقام آخر وفي توحيد نعمة الله لا تحصيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مثل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رحمت دیتی ہے ایسی بندہ خدا کا بہانہ بنا دیتا ہے تو بہانے کی توفیق سے اور کسی چیز سے پھر بہانہ بنا لیتے ہیں خدا نے نسل ہے ہم نسل پالیں اور اس کے صورت سے بیٹھنے والے ان لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو دوسری مجالس سے کوئی بہت زیادہ وابستہ ہوتی ہے. ذکر کرنے والا کوئی ہو اور کوئی مجلس ہو بہرحال زبان مروت سے یا قول صلاۃ رکھتی ہے بڑی فضیلت ہے مجالس کے ذکر. دوسرے اعمال کی جہاں فضیل کے ذکر مجلس کی بھی فضیلت بیان کی. بات یہ رہی کہ ہم سے مجھ سے چاہ رہے ہیں کبھی تم نے ذکر تو کروایا نہیں ذکر کیا بھی نہیں اور اس مجلس کا نام مجلس ذکر و مراقبہ پھر کیسے ہوا. ہاں مراقبہ تو بھائی تم کہتے ہیں لیکن ذکر تو کبھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی گردیں لگی اور روح کسی نے کہا اللہ نے ذکر کسی ذات کی خوبیوں کے خوبیوں کا تذکرہ جب کیا جائے تو ذات کا تذکرہ اور وہاں گئے بھی تو فوج کی بڑی تعریف کر رہے کیا اتنے دلے ہیں اتنے بہادر ہیں اتنے سیاسی کے بند ہیں اتنے رسولوں کے پابند ہیں اب کسی فوجی کے نام کی تشریح نہیں کری بلکہ ایک ادارے کی اور اس کے جتنے حاملین ہیں ان کی خوبیوں کا تذکرہ ہوا ہے. فوج کا تذکرہ ہو پولیس کا تذکرہ ہو کہیں کسی عالم کا تذکرہ ہوا بڑے مناظر ہیں اور اتنے متبصر عالم ہیں جیسے سمندر ہوتا ہے سمندر ان کی وسعت کے لیے کیا کہنے اب ان کے نام کی تشریح کے بعد کریں گے اس ذات کا تذکرہ ہوتا ہے جو اس کی خوبیوں کا بیان ہوتا ہے یہ اس کا ذکر ہوتا ہے. اب دیکھیے ہم کسی مریض ہو گئے تو واپس آئے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہاں آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا کسی نے آپ کا نام لیا آپ کے علاقے میں عبد الکی آپ کے علاقے میں فلانے ملک چار نہیں ہے کتنے رہتے بہت اچھے آدمی ہیں سبھی بڑے ہیں دانا بڑے ہیں. اب کئی خوبیاں جب میرے سامنے انہوں نے ذکر کی تو میں نے واپس آ کے آپ سے کیا وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا اس میں کیا معنی ہوتا ہے. کچھ ایسی باتیں رواج کے طور پر چل نکلی ہے کہ دوسری طرف ہم سوچنے کی کوشش نہیں کرتے
تو نئے دوستوں کے ساتھ یہ سچا ہو تو کہتے تھے ذکر میں نے تو رات کو ہے وہاں تو اللہ کا نام بھی کسی نہیں ہے. ابھی بسم اللہ پڑھ کے میں شروع کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا میں نے ایسا تذکرہ ہے جو آپ کا کیا ہو جلا دے نام تو اللہ چلے. یا اس کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے, یا ان کی عظمت کا بیان ہوتا ہے, یا ان سے ڈرنے کا تذکرہ ہوتا ہے خوف خدا کی فکر, یا ان کی اطاعت کا بیان ہوتا ہے, یا ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. کس کا بیان ہوتا ہے؟ ذکر تو نہیں کا ہوتا ہے, کسی کو ذکر کرتا. ذکر میں اصل میں ایک ہے وہ ذات جس کا ہم نام لے رہے ہیں, تو یہ اس ذات کے نام کا ذکر ہوا. ایک ہے خود اس ذات کی خوبیوں کا بیان کے اس ذات کا ذکر ہوا. تو یا تصوف کی لائن میں اسی سے گزر کے وہ لوگ مسمہ کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. ان کی کب و روز کی دوڑ ہوتی ہے. جس کا نام ہم نے سنا تھا اللہ, وہ ہے کون؟ یہ تجسس میں لگتے ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ تھک کے مر گئے, لیکن وہ ورا رہنے والے کو کسی نے دیکھا نہیں. سلیم جیسے پیارے نے بھی سوال کیا تو میں آپ دیکھوں گا. حبیب جیسے پیارے کو بلا کے خود وہاں نکال کرا. اس لیے ذکر تو اصل مذکور کی محبت کا نام ہے. اب میرے ان پڑھ تو نہیں بیٹھے, پڑھے لکھے اللہ کی. مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے, جس کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ اللہ ہم جس کے نام کا نام لے رہے تھے, جس کا اسم مبارک جپ رہے تھے, اس نام والے کا جب دل میں محبت سے اثر پیدا ہوتا ہے پھر آدمی اسے گلی گلی پوچھے پوچھے ڈھونڈتا ہے. تو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتے. بہت سارے لوگ اس لیے بے ایمان ہو گئے, گمراہ ہو گئے. خدا کو کہاں مانے, کیوں مانے جب نظر نہیں آتے؟ دہلیوں سے پوچھے وہ کہتے خدا کو کیوں مانے جب وہ نہیں نظر نہیں آتے. لیکن ان عقل مندوں سے کوئی پوچھے کبھی روح تم نے دیکھی ہے؟ جس آدمی میں روح ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زندہ ہے. لیکن کسی زندے کی روح دیکھی نہیں. آپ نے اپنی روح دیکھی ہے جی؟ نہیں. بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں جی, ذرہ جہاں کسی وجود میں اٹکا ہوا وہاں پہنچ جاتی ہے. میرے خیال میں میرے معلومات ہیں تو بہت تھوڑے, کیونکہ میں بوریا نشین تھا, وہ پڑا رہتا ہوں چٹائی پر. کبھی تھوڑی سی مزدوری کر لی, کبھی آج طبیعت خراب, پروگرام کا زور کے بعد وہاں سے فارغ ہوا تو میں یہاں آیا. یہاں پڑے پڑے کچھ وقت گزارا, اور یہ انتظار جب اللہ کے بندے آئیں گے تو ان کے خلوص کی برکت ملے. تو وہ سارے اللہ کے لیے آئیں گے. جتنے ڈھیروں بندے جب اللہ کے لیے آئیں گے تو کسی کے پڑے گا نہیں یار. تو زندگی کی کیا نشانی ہے حضور؟ آپ نے روح دیکھی ہے. بلکہ پوچھنے والوں نے پوچھا روح ہے کیا؟ فرمایا روح کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو, وہ اللہ کے حکم کا نام ہے. تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, حکم کی نہیں دیکھ سکتے. حکم سمندر کو دیا ابل اٹھا, حکم دریاؤں کو دیا اچھل پڑے, ہواؤں کو حکم دیا تو طوفانوں کی شکل میں پھیل گئی. حکم کس نے دیکھا؟ وہ معمور ہی جانتا ہے جس کو حکم ملا تھا. اس کو کیا حکم ملا کہ مجھے ٹکرانے اور توڑنے کا حکم ملا, مجھے بہانے کا حکم ملا. بات روح من امر ربی, یہ رب کریم کا حکم ہے. وہ جب حکم فرماتے ہیں کتنے مادر میں نطفے کا وہ حصہ قابل انجماد جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی کریم کا کرم ہے جی. بیچ میں پھرتے یہ اولاد نہیں ہوتی, 7 سال ہو گئی شادی کو, ٹیسٹ لیا تھا تو وہ کہتے ہیں تمہارے جرسوں میں نہیں ہے, کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں, اتنے مردہ ہیں, اتنے صحیح ہیں, اور جتنے نطفے کے لیے چاہیے تھے اتنے نہیں ہیں. لہٰذا اولاد کی امید کم ہے. پھر اللہ نے علاج معالجے بھی پیدا کی کہ ہوئے نہیں آتے منی زندہ ہوں, پیدا ہوں. دونوں پانی جب اکٹھے ہوتے ہیں 40 دن کے اندر اثر ان کے اکٹھے ہونے کے بعد ایک لوتھڑے کی شکل پیدا ہوتی ہے. تو 40 دن کے بعد ایک بوٹی کی شکل پیدا ہوتی ہے, یعنی وہی پانی لوتھڑا
ایک گوشت کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے. اور 40 دن گزرتے ہیں تو وہی خون کے ٹکڑے جمے ہوئے تھے کوئی نہ کوئی ابھار شروع ہو جاتے, کوئی یہاں سے چیز ابھری, کوئی یہاں سے ابھری, کوئی یہاں سے ابھری. ہے وہی پانی گندا جس کا نام لینے سے بھی زبان کی شرم آتی ہے. لیکن ہوا کیا؟ حکم ربی نے اسے جناب ایسا بنایا, یہاں سے سر نکلنا تھا اس حصے سے سر نکلا, پھر سر کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہاں گردے اور اس کے موڑے بنے, ایک حصے سے بازو نکلے, بازو کی ہڈیوں کی شکل الگ, پاؤں کی ہڈیوں کی شکل الگ, سپرنگ درمیان میں رکھے اور ایسی اپنی کامل قدرت سے یہ مشین بنائی کہ مدتیں ہو گئی کبھی کھول کے گریز کی نوبت نہیں آئی. موبائل کم ہو گیا جی, نیا ڈلواؤ نہیں. ساڑھے 3 مہینے کے بعد بچی, 3 مہینے کے بعد بچے کا لوٹنا جب مکمل ہوتا ہے, ماں لیتی ہوئی اسے پتہ نہیں, ماں سالن پکا رہی اسے پتہ نہیں, ماں کہیں دوڑ بھاگ رہی ہے اسے پتہ نہیں, گرمی کی شدت میں بیٹھی ہے اسے پتہ نہیں, سردی کی لہریں سپیرے لگ رہے ہیں اسے پتہ نہیں کس وقت روح آ گئی. ماں بھی چند دن کے بعد کہتی ہے میرے بچہ ہلنے لگا. کوئی دناؤں سے پوچھے, خدا نے تو ارباب عقل ان کو کہا ہے جو خدا کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے خدا کو بلا دیا, خدا انہیں عقل مند نہیں کہتا, پرلے درجے کا بے وقوف کہتا. اس لیے خدا کو نہیں مانتے. بعد میں چل نکلی. ابھی میں سوچ رہا تھا یا اللہ, بندے تیرے تو آئے اس کے پاس ہیں جو خود خالی. بھکاری کے پاس کیا ہے بھیک مانگنے والے کے پاس؟ اگر آپ میرے کاسے میں کچھ ڈال دیں تو میرے خیال میں میری یاد رہے. کوئی مضمون نہیں تھا میرے ذہن میں, کوئی بات کہنے کو تیار نہیں. روح آ گئی. ایسے بچے بھی دیکھے گئے ہیں. روح آنے کے بعد ایسی بیماری لگی, 8 مہینے ہو گئے انتظار تھی, 9ویں مہینے تھی, 9 مہینے ہو گئے انتظار تھی, 10ویں مہینے کی تو بچہ پیدا نہیں ہوا. ان کا تو بچہ بھائی نہیں, بچہ تو خشک ہو گیا. ساڑیاں بہن آگے میں کھلو ڈالتے ہیں دیکھے تھے. اب روح کس نے دیکھی ہے؟ ان دانشوروں سے جو پوچھے, روح آپ نے اپنی دیکھی. آپ کی بیٹی کی روح جب ماں کی شکم میں تھی آئی اس وقت آپ نے دیکھی. آپ کے آلات سماعت کتنے دور دور تک کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے آنے کی آہٹ تم نے سنی, دروازہ کھلتا ہوا تم نے دیکھا. تم تو من سکیت کی باتیں کرتے ہو کہ کوئی بات ہماری نظر سے اوجھل نہیں, تو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچی کے اندر روح آئی, وہ تم نے کیوں نہیں دیکھی؟ تمہاری حاملہ بیوی کیسی ہے؟ زندہ ہو گیا. تو زندگی روح کے ساتھ ہوتی ہے, تو روح تو تم نے دیکھی نہیں, تو تم نہ دیکھو اس کو کہتے ہم مانتے نہیں. اس کو زندہ کیوں مانتے ہو جب تم نے دیکھا؟ میں دوست بچوں سے نماز چاہوں گا, نماز بھی انہوں نے مجھے شکریہ دیا. اچانک ذہن میں آیا کہ اللہ کی نعمت پسند کرا تاکہ ہماری گردن کو تم کے سامنے کسی اور جھکنے میں آج بندی پیدا ہوگی تو کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ ذہن میں بات تو یہ تھی. وہ کہیں گے زندگی کی نشانی ہے, وہ کیا بچہ حرکت کرتا ہے. زندگی روح سے آتی ہے, روح تو آپ نے دیکھا نہیں. یہ روح کی گواہی کسی نے دی ہے, اس کی گواہی مان لیتے ہیں. اسے ماننے کے لیے کیا گواہی تھی؟ وہ حرکت کرتا ہے, کبھی الٹا ہوتا ہے کبھی سیدھا ہوتا ہے. یہ زندگی کی تم نے کس سے ثبوت لیا؟ روح تو دیکھا نہیں تھا, زندگی تو آئی تھی روح سے. کسی نے کہا عبداللطیف مر گیا. لیکن دوسرے تم تلیسی میں کہتا بھائی موت ان کو گالی لگتی, مجھے تو گالی نہیں. باقی یہ کہ تم مرنا چاہتے تو جلدی جان چھوڑو ہماری. لیکن جب بندہ نے مجھے مارنا چاہیے اتنے تک انہوں نے باقی رکھنا ہے. باقی میری مائی آئی تھی ہوئی دیکھتے کہنے لگی مجھے تو اتنے دن ہو گیا میں آئی نہیں. تو صاحب کو پتہ نہیں سننے ماری اس طرح کسی نہیں یاد. وہاں ایک عورت, وہاں ایک کیا آدمی
تذکرہ ہوا تیرا کہ ایسا کر رہتی ہے مر گئے. نہیں یہ پتہ نہیں ہوگا آپ کیا میں ہائے کی چیز ہے او کی چیز ہے ساڑھے مرد سے ہائے کیا کرنی دو کیا کرنی. لیکن کہنے لگی میں 3 4 5 میں یہ انتظار میں رہی. کہنے والے نے کہا وہ تو مر گئے کیوں لگی. میں نے کس سے پتہ لگ گیا میں کہ میں کیوں ہماری مر کئی باری لوگوں نے مارے تھے. میری زندگی کی نشانی کرسی پر بیٹھا تھا کسی نے کہا جی وہ تو مر گیا. باہر والے بھاگے دوڑے میں نے 3 کے بار پیچھے سنا مر گیا. دروازے جان کے دیکھا تو میں ہاتھ ہلا رہا میں بول بھی رہا میں نے کہا نہیں مویا نہیں. مرنے کا نام تھا روح نکل گئی. اب روح نکلی ہوئی اس نے نہیں دیکھی اندر موجود بھی نہیں دیکھی تو کیوں کہا مر نہیں گیا. کیونکہ میرے زندہ رہنے کی گواہیاں موجود تھیں ان گواہوں کی گواہی کھل کے اٹھا لیں. گواہی کیا ہے میرے زندہ ہونے کے ہاتھ اٹھا رہا. زندہ ہونے کی ایک گواہی تھی میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی میں دیکھ رہا تھا. وہ تو چنگا پا لگے کرتے ہیں میرے بابے کی مت دینا اسے لا دیں بابے کی اچھی کھل کے دیکھتے کے لیے جب آدمی مرتا ہے آنکھیں بند زبان بند جلدی آنکھیں بند کرو سوچ بند کرو. پسند نہیں لا کے بندے سوچتے ہوں گے کیا مطلب. زندگی کی نشانی روح ہے. روح اللہ کی مخلوق ہے. اس روح کو دیکھنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. خدا کو دیکھنے کی طاقت یہی کہیں گے کہ روح اندر رہنے کی کچھ نشانیاں ہیں. وہ گواہ ہے ہاتھ ہلتے ہیں زبان چلتی ہے آنکھیں کھلی ہوتی ہے اصلاح ہوتا ہے اصلاح کسی کو زندہ ہونے کی نشانی ہوتا ہے. یہ باتیں میں مان لی مخلوق نظر آئی اس کو مان لیا وہ نظر نہیں آتا میں نہیں مانتا. میرے زندہ ہونے یا میرے اندر روح ہونے کی نشانی میرے ہاتھوں کی حرکت تھی میری زبان کی گویائی تھی میری آنکھوں کی بینائی تھی میرے پاؤں کی حرکت تھی. آئے افسوس اس کی گواہی دینے والے کے لاکھوں مخلوق تھے ان کو کیوں نہیں مانتا. یہ شیشم کے پتے الگ شیشم کے پتے الگ ان کے پھول الگ ان کے پھل الگ. کسی بغیچے سے گزرتے ہوئے خوشبو محک اٹھی میں نے مڑ کے دیکھا کیا ہے مجھے گلاب کے بوٹیاں لگی ہوئی ہیں. گلاب کے بوٹے کو جو پھول لگے ان کے رنگ الگ پھر ان کی خوشبو الگ. پھر نظر پڑی سفید چھوٹے سے پھولوں پر یہ پوچھا گیا کیا یعنی یہ چندیلی ہے. اس کے رنگ الگ اس کی خوشبو الگ. تھوڑی دور فاصلے پڑ گیا تو کسی نے کہا یہ چندیلی نہیں ہے یہ چمبا ہے. اس کی خوشبو نے مجھے کہا میری خوشبو الگ ہے. پانی ایک ہی زمین سے پرورش پاتے ہیں ایک ہی پانی سے آبیاری ہوتی ہے ایک ہی سورج سے پکتے ہیں ایک ہی سورج سے بڑھتے ہیں سارا کچھ ایک ہے لیکن یہ شکلیں کیوں الگ ہو گئی. یہ خود بخود بن گئی. یہ لوگ کہتے ہیں خود بخود آج بن گئی. تو روس میں بننے والے تمہارے ٹریکٹر تمہارے بابو بناتے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں کہتے خود بخود بن گئے. لوگوں کا ڈھیر لگا کے رکھو خود بخود بن گیا. تمہارے قلم تک خود نہیں بنتے بنانے والے بناتے ہیں. تمہاری چھوٹی چھوٹی کاپیاں کتابیں تمہاری پریسیں بغیر کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی. یہ کائنات خدا کی بغیر کسی بنانے والے کے بنتی ہے. میں ادھر چلا گیا ہوں یہاں سے ماننے والے بیٹھے تھے. میں اب یہ کر رہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے خدا کو نہیں مانتے جو نظر نہیں آتے. وہ جا بجا نظر آتے ہیں لیکن ان کے لیے آنکھیں ہو چاہیے. وہ آنکھیں چاہیے تھی وہ دل چاہیے تھا جس دل میں ایسا دماغ چاہیے تھا جو ان کو کچھ پہچان سکتا ہو. ایسا دل چاہیے تھا جو ان کی محبت سے لبریز ہو. یہ باتیں ہوتی تو اسے نظر آتا ایک ایک پتی سے آواز آتی اللہ واحد ان کو کیوں نظر آتا. ایک پتی بنانے میں بیچارہ کوئی شریک نہیں. ایک درخت اگانے میں بیچارہ کوئی معین و مددگار نہیں. ادھر نظر اٹھا کے دیکھو تم کو اکیلا ہی لگتا. بات ادھر نکلی ہے بات بھی کوئی غیر مفید نہیں. کسی کا قد چھوٹا کسی کا بڑا کوئی گورا کوئی کالا کسی کی آنکھیں چھوٹی کسی کی موٹی کسی کے ناک دبے ہوئے کسی کے اٹھے ہوئے کسی کے لب رنگین کسی کے موٹے.
کسی کی شکل دیکھ کے چاہت آتی ہے، کسی کو دیکھنے کے بعد وہ موڑنے کو دل نہیں چاہتا. لیکن یہ تو اپنی جگہ میں نے کبھی سوچا بڑا یاد ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کسی پیچھے میں اپنے منہ میں کبھی ان کو دیکھتا نا اور سوچتا کالے کلوچے کو تو نے کیسے بنایا؟ تو خود تو خوبصورت، میرے آپ کو کالے کلوچے کیوں بنتے ہیں؟ میں اللہ کو لے کر کے بھی وہ جیسے کم کر لیتا ہوں، آواز آتی پیچھے سے میں ہنسی ہوتا ہوں. واجب السلام بزرگوں اس میں مادر میں سروس کا بندوبست ہوتا ہے. پالتو 9 میں سروس کا ایسا دو دن کے بعد آٹومیٹک وہ پھل کو حصہ لے پینے کو کھانے کو بدن کی مشروعات کے لیے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو وہ کیا کرتا. پالنے والی امی تھی پالنے والی امی جب سو گئی تو ان کو کون اندر پڑنے کا بندوبست کرتا نہیں؟ پالنے والی بھی امی تھی جب وہ دھوپ میں پھر رہی تھی مر نہیں جاتی. فرمایا ماں کے سکم میں ان پردوں کے اندر پیٹ اور ذہن کی دلی میں نے لے کے آئی معقول جگہ پہ بھی کرنے کا بندوبست کیا. کہنے والے کہتے ہیں جہاں ہوا نہ پہنچی وہاں موت آ جاتی ہے. لیکن میرا بندہ کو مجھے بتایا تھا کہ میں نے رکھا تھا وہاں کون سے بندے کرتے یہ آپ اللہ کا ذکر نہیں پائی تو یہ کس کا ہے جی؟ وہاں پنکھے کا بندوبست کس نے کیا؟ وہ ہوا بند ہو جائے آکسیجن کم ہو گئی، آکسیجن جلدی لگاؤ ہوا لگاؤ مر گیا بلا. ہوائی جہازوں میں یہ سلسلے ہوتے لکھا ہوتا باقاعدہ اگر آکسیجن کی کمی محسوس کرے یوں کرے ہوا بند ہوئی نہیں اور موت آئی. اندر ہوا کا بندوبست نہیں، روشنی کا بندوبست نہیں، گھٹن انتظام اندر خود رکھا ہوا، تھوڑی سی جگہ ہے لاتے چھوٹی نہیں ہوتی، ٹانگیں چھوٹی نہیں ہے. 9 میں ٹانگیں یوں کر کے سونا یہ اس رب قدیر کی شان ہے. بلا یہود حکم ہو علی اور رسول پورے جہانوں کی حفاظت کرنے کے اکاثا نہیں میں سکتا مجھے جہاں مجھے نیا کرنا تھا میں جہاں دکھا دیا میں پرانے پاس جہاں دکھا دیا. بلا یہود حکم ہو علی اور رسول وہ ہیں بھی بہت بلند اور بہت بڑے ہیں. کسی معاملے میں انہوں سے محتاجی ہوتی ہے دشواری ہوتی ہے. نعمتوں کے عنوان پر میں نے آپ سے بات کی میرے ذہن میں یہ بات کی چلے کھانے کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کریں تاکہ دھرم کے بارے میں ہماری عنوان دیا تھا. الحمد للہ میری مڑ گئی ہے ٹائم میں کھانے کا بندوبست پینے کا بندوبست نہیں کسی کا انسان چاہے آ جائے تو رشتے لگاتے ہیں ادھر ادھر ہو جائے اور اس کا کوئی پھنس کے رہے ڈاکٹر صاحب سوئی کٹے آئے بندہ مر گئے. تو علامہ الغیوب کو پتا ہے سب روز میں نے کتنے کپڑے بھیجنے اپنے بندے سے. ماں کے ہلنے سے سوئی ہل گئی نہیں، ماں کے دوڑنے سے کہیں وہ سوئی اپنی جگہ سے سرک گئی نہیں. اس کو کہتے ہیں حافظ و حفیظ. ہر چیز ان کی نگاہوں میں رہتی ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں. ایمان لینا یہ ہے لیکن جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ فلانے مارے ویسے تو کہتے پتہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ان پہ دوبارہ فلانے کے کسی اللہ والے کے پاس ہم بیٹھتے تو ہمیں سمجھا دیتا کہ ایمان تو تمہارے یہ پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اسے کہ بات نہیں تو اس چیز کو مجھے کرتی ہے ہمارے نہیں. اللہ والوں سے ہم بھاگتے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس لائن کا ایک بہت بڑی شاہراہ ہے جی. ہم تو ابھی الگ تک بھی نہیں پہنچے. پوری دنیا کے افعال فعل جس کو کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر سے بھی اس کا فعل حرکت یہ خود ہلتا نہیں. یہ میرا ایمان ہے. پھر یہ کیوں میں نے کہا میرے بھائی نے مجھے مارا
تیری حدود کے اندر رہ کے تو تقاضے ہو سکتے ہیں، میرا قرضہ نہیں دیتا فلاں نہیں، لیکن ان لوگوں کے مزاج میں جب آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے مارنے والا وہ تھا، اس کو کیوں کیا؟ اس کے آپ اس نے مروایا ہے، مارنے والا تو وہ تھا، دشمنی کوئی نہیں، کیوں جیسے مارے ناسو نہیں کوئی دشمنی نہیں، قرآن حدیث سے بات نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد کی وجہ سے یوسف سے دشمنی ہو گئی، ابا جی اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، پیار تھوڑا کرتے ہیں، خوبصورت بہت تھے، اس میں آپ ایک مثال بنے ہوئے ہیں، جب کسی کو زیادہ سین کو یوسف علیہ السلام انہوں نے سبزیوں میں سوچی اس کو لے جائیں کہ ہدایت کی کچھ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں تفصیل کے واقعہ موجود ہے، ابا جی کیا کی، ابا جی کو اجازت دے تو ہم بھائی چھوٹے کے لگ جاتا تھا، کھیلیں گے دوڑیں گے بھاگیں گے ورزش ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے ٹانگیں خراب ہو جاتی، نہیں بیٹا میں تو چلتا ہوں، آپ جنگل میں لے جائیں گے چھوٹا ہے آپ یہ دوڑے بھاگیں گے تو بھیڑیا رکھا تھا، نہیں ابا جی اس کو ہماری نبی میں بھیڑیا کھا جائے گا، ہم 11 پہلوان کے لیے ایسی چیز تو نہیں ہے، ان کی محنت مانگی ساتھ دیں گی، راستے میں یہ پروگرام میں نے کچھ کرتا تھا، ان میں سے بڑے نے کہا قتل کیوں کرتے ہو یار، ویسے ہی کہیں اس کا سر ڈالو، کنویں میں ڈال دی، اب سے تیار آتی ہے مت، ابھی کنویں کی تاریخیاں مسافت پوری طے نہیں ہوئی، پھر محاصرے میں جانا چاہتا آپ گھبرائے نا، حفاظت شروع ہو گئی، کسی حفاظت پر چلا جاؤ گے تو دور جائے گا، قافلے والے آئے انہیں کنویں میں جھانک کے دیکھا تو وہاں پہ دھوئے میں لگا، اور یہ کون ہے، نکالا کنال کے قریب ہی تھا وہ کنواں، بھائی کو پتہ لگا قابل والے ہیں کہ کنویں سے پانی وغیرہ نکالے کہ ہمارے بھائی کو پتہ لگے کیا ہے، انہوں نے نکال لیا، بھائی کا بولنے والے تھے غیر یہاں سے نکال، یہ ہمارا غلام ہے، ہمارے نوکر بھاگ گیا تھا، اردو میں چلا گیا رنگ لگا لی، اس کو دیکھو گے صاف لگا لی، یا دیکھو ایک چھوٹے چند سکے لے لیے اور بھائی کو دیکھو، ہماری جان کی چھوٹی بات یہ چاہیے، وہ لے گئے جی مصر کے بازار میں، مصر کے بازار میں دنیا کے سردار کی جب بولی لگنے لگی تو کوئی قیمت بھرنے کے لیے چاہیے، 14 سن کے ایک بہت خوبصورت غلام ہے، آج دکھ رہا ہے، ایک سوٹ کے اپنی لے کے لیے آئے، یہاں تو بادشاہوں کے ٹھکانے نہیں پورے آ رہے ہیں، کہنے لگی میں خریداری نام دکھاؤں خریدار تھی لیکن میرے پاس جو سرمایہ نہیں، اب دیکھیے اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں اور رسول ہی کے پوتے ہیں، جب امجد بھی رسول ہے، پردادا جی بھی رسول ہے، یعقوب علیہ السلام بھی رسول، اسحاق علیہ السلام بھی رسول، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، اور کہاں کس کے بلارے ہیں، ان کے سامنے کوئی بڑا ہے تو بڑا ہی دم مارنے والے نہیں ہے جیسے کچھ پہنچتے ہیں، تو باقی ان کی چھٹی ضرور ہے، وہ یہ نہیں کہتے کسی کو غلط لگا، اتنے بڑے بازار میں دکھتے ہیں، خریدنے والا بادشاہ تھا جو وہ قیمت ادا کی، گھر لے گیا، ان کی حفاظت کرے تو عام غلام نے بن کے حفاظت شروع ہوئی، آزادوں کی طرح پالے گئے، مختصر بات یہ ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ بن گئے، بادشاہ نے چابیاں ان کے حوالے کر دی، آپ کی ساری سلطنت چلائیں، کہا سالی ہوئی، لوگ بھوک مرنے لگے، تو اس نے خاندادہ رسالت کی قسم چراغ نے سخاوتی شروع کر دی، دولت ہاتھ میں آئی اور بندو کو پلانے شروع کر دی، اور اب اطمینان میں بھی ایک بادشاہ ہے مصر میں بھوکے لوگوں کو اناج کا بندوبست کرتے ہیں، اچھا یہ بھائی بھی اونٹ لے کے گئے اور یہ بھر کے بھی لے جاؤ، تمہارا چھوٹا بھائی تو نہیں آیا، چھوٹا بھائی نہیں آیا، یہ آپ حقیقی بھائی سے دنیا نہیں جو دوسری ماں سے تو چھوٹا بھائی تو تمہارا نہیں آیا، ان کا چھوٹا بھائی ہمارا کسی کے پاس ہے وہ نہیں آیا، انہوں نے کہا ان کے سفر میں اگر چھوٹے بھائی کے ساتھ جاؤ گے تو میں گلا دیا لگا دینا چاہتے تھے بتا چھوٹا بھائی آیا اس بات کو پاس رکھیے، انہوں نے دور دھوپ بڑی کی میں چلی سے
قرآن مجید میں تفصیل سے واقع ہے. گھر واپس آئے, ابا جی آپ کہیں گے یہ تو پہلے گم ہو گیا تھا, قتل ہو گیا تھا, دنیا نہیں کو اب یہ قید کروا کے آئے ہیں, آپ ناراض تو ہوئی ہے, لیکن جو ہمارے ساتھ کاپنے والے تھے ان سے پوچھ کے دیکھیں بات جا کر کی چوری کی ہمارے بچے بتائی کی بات کی بڑا بھائی مارا ہے. آپ نے ٹھنڈا سانس بھی لیا, فرمایا یہ سارے ملیں گے, اور یوسف علیہ السلام کا نام لیا بڑے درد. آپ بیٹھے بچے بچے نے کہا آپ کے یوسف کا نام لے لے کے مر گئے, آپ کے سفید ہو گئی, پھر بھی یوسف نہیں بھلا. بس یہ چڑچڑے ہو رہے تھے. آپ جائیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جی کو بھی دیا, کھانے کے لیے ابا جی کو نبیلے ہو گئے, فرمایا یہ میرا قمیض لے جائے اور ابا جی کو میری کچھ ہو گئی. وہ مصر سے چلا ہے قاصد لے کے, یہاں فرما رہے ہیں تم تو کہتے ہو یوسف مر گیا اور دنیا میں قید ہو گیا, وہ دونوں سلامت ہیں, مجھے آج یوسف کی فکر. ٹھیک ہے ابا جی ٹھیک ہے. کیا پیغام آیا, انہوں نے فرمایا ابا جی کو اپنی امی جی کو بتا دیا, سارے بھائی آ جاؤ, اس کا نمبر دیا. وہاں پہنچے, بڑی حیرت ہوئی, ہم نے بہت برا کیا, آج ہم شرمسار ہیں. اسی بھائی جس کو قتل کر کے ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے, آج اسی جگہ روٹی بھی نہیں. معافی مانگنے لگ گئے. مجھے جو بات آج کرنی تھی لمبا قصہ تھا, معافی مانگ لگا, حضور معاف کریں معاف کریں. یہ ساری بیٹھے ہوئے مجھے بتا معافی مانگی, آپ نے ایک ہی جواب دیا. معافی پر کہتے تھے میں مکہ مارا, تمہیں خدا مارا, کیا میرے کوئی پھٹیا. مجھے آپ قرآن مجھے سب مجھے دکھا دوں ان کے منہ سے کبھی کوشتی نکلی ہو. ارشاد فرمایا جزاکم اللہ جزاکم لا تقریب علیکم اليوم, تم پر کوئی الزام نہیں. میں کہوں تم نے مکے مارے تھے, نہیں کہتا. تم نے خودے مارے تھے, میں یہ بھی نہیں کہتا. تم نے گاڑیاں دی تھی, یہ بھی نہیں کہتا. تم نے بڑی سختی سے میرا قریب کے ساتھ لیا تھا, میں یہ بھی نہیں کہتا. تم نے کنویں میں ڈالا تھا, میں یہ بھی, کوئی آواز تھوڑا سا اشارہ تک نہیں کیا. فرمایا لا تقریب علیکم اليوم, تمہارے اوپر تو کوئی میرا الزام نہیں, میرا کرنے والا اور تھا. اس کو کہتے ہیں فنا باللہ. صوفی کون ہوں گے؟ ہاں تجھے پتہ لگتا ہے جب جب ان کے نزدیک آتا. یہ پیغمبرانہ شان ہے. لا تقریب علیکم اليوم. مجھے اونچا بولنا پڑتا ہے تو چھوٹی سی نوٹ ڈگری کی روٹی کرا. یغفر لکم, معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کی. یغفر لکم ذنوبکم, جو تم سے غلطیاں ہوئی مالک ورد کرتا ہوں تمہیں معاف کر دوں. اور یہی بات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے کے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر فرمائی. جب فاتح کی شکل میں مکے شریف میں داخل ہوئے, ایک آدمی کے منہ سے یہ بات نکل گئی, الیوم یوم الملحمہ, آج ہے بدلے کا دن, قریشیوں میں ہم تمہارے سکھائیں گے. آج تم نے مکے سے ہمیں نکال دیا, یعنی یہ تھا نا کوئی نہیں بلور, مکے سے نکالا, اب دیکھو سوٹ تھے کہ سوٹ سے کھا نہیں. تم نے پتھر بھی مارے, تم نے اوج بھی ہمارے محبوب کے کندھوں پر ڈالے, تم نے 3 سال باہر نکلنے نہیں دیا. آج تمہارا بندوبست کریں گے. میرے جیسا کوئی تکلیف والی ہوگا تو نہیں. پتھر کا جواب فلانی کیا دیں گے تو فلانی کیا فلانی کی دیں گے. یہ مذہب اس کو چنگا لگتا, لیکن مرنا مکنا پڑتا. مرنا مکنا کی بات بتا اچھی نہیں لگتی. ابھی تو ہے کرنا جاننا, لیکن ان سے بھی یار کوئی بڑا ہے نہ. میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں تو کام کرتے ہیں دوسرے. جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا الیوم یوم الملحمہ کس نے کہا ہے, بدلے کا دن کس نے کہا ہے. میں یہاں مکے میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا. کسی کے پاس جا کے معافیا مانگو, معافی دیتے ہیں. فرمایا میں مکے میں خود آ کے معافی دینے کے لیے. اس کا ترجمہ میں تو یہی کروں گا, آپ حضرات کچھ کر لیں. فرمایا اونچے ٹیلے پر بھی کرے,
اور ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کریں الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی کا دن ہے، تم نے ظلم کر کے دیکھ لیا، آج میری مہربانی بھی فرمایا چھوٹے بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، مال مویشیوں کو نقصان نہیں پہنچانا، کھیتی باڑی کو کچھ نہیں کہنا، مکان نہیں گرانے، کیا کرنا ہے آج فرمایا جو خود تلوار ڈال دے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو گھر اندر جا کے بیٹھ جائے کہ میں مقابلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کرتا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو ابو سفیان سب سے بڑا دشمن تھا کہ اس کے گھر چلا جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، یہ مہربانی تو کرنا، یہ مطلب اچھا نہیں۔ کیا فرمایا؟ میں یہ اب کہنا چاہتا تھا، میرے بابو نے اسے یہی جملہ جگایا جو میں بھائی یوسف نے کہا تھا نا، آج میں بھی کہتا ہوں لا تقریب علیہ بول رہا ہوں، اللہ لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے۔ ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا کرما، بیوی بڑی پریشان تھی، کیوں پریشان؟ کہنے لگی کرما بھاگ گیا، سمندر پار کرنے کے لیے جو کر رہا ہے جو حضور سے کہ بچ جاؤ مصطفیٰ کریم سے، میں اس کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا ہوں، وہ مجھے معاف نہیں کرا۔ میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی بات کری کیا؟ اس سے پوچھ تو صحیح کہ تیرے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے کرما، اس کے لیے میں معافی مانگنے کے لیے معافی نہیں سکتی، جو دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے وہ اپنے کے ساتھ تھا، ساتھ میں تمہیں کو برا کیا میں نے معاف کیا۔